السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے روز مرہ کی جو دعائیں ہیں اس کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ روز مرہ کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ جن کاموں سے ہم گزرتے ہیں یا جن کاموں کا سامنا کرتے ہیں اور ان کاموں کے لیے کچھ مخصوص دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، ان کاموں کے ساتھ اگر ان دعاؤں کو پڑھ کر کے وہ کام کیا جائے تو کیا ہی وہ کام بابرکت ہوگا۔ آئیے روز مرہ کی دعاؤں میں سب سے پہلی دعا ہے کہ سونے کی دعا، یعنی ہمیں سے ہر شخص جب سونے جائے اپنے بستر پر تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑیں اور اس دعا کو پڑھ کر کے سو جائیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا یا بسمک اللہم اموت و احیا، اس دعا کو دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں طرح سے ثابت ہے۔ سونے کے بعد سونے کے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ سو کر کے انسان دائیں کروٹ پر سوئیں، یعنی دائیں کروٹ پہ سو کر کے دائیں ہاتھ کو اب دائیں گال کے گائیں رخسار کے نیچے رکھ دے، اس کے بعد سو کر کے آیت الکرسی، اسی طریقے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ جو شخص ان دعاؤں کا اہتمام کر کے سو جاتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ لگا دیتا ہے۔ سو کر کے جب ہم اٹھتے ہیں، نیند سے جب بیدار ہوتے ہیں فجر کے لیے، اس وقت اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، وہ یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کی دعا الحمدللہ الذی احینا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کو ہمیں اس وقت پڑھنا ہے جب ہم نیند سے بیدار ہو جائیں، بستر سے جاگ جائیں، صبح کے وقت ہم یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز فجر کے لیے جب جاگتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو اپنے دائیں پیر کو پہلے داخل کرو اور اس دعا کو پڑھو، اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، کہ اللہ میں رحمت کے دروازہ کھول دے میرے لیے۔ اسی طریقے سے جب نماز سے ہم فارغ ہو جائیں تو مسجد سے جب نکلیں تو اپنے بائیں پیر کو پہلے نکالیں اور اس دعا کو پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اس دعا کو پڑھ کر کے ہم مسجد سے باہر نکل جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ہمیں کھانے کی دعا بھی بتائی ہے کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو صرف بسم اللہ کہو، کیا بسم اللہ کہہ کر کے ہمیں کھانا شروع کر دینا ہے۔ اگر بھی شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے، کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو اس دوران ہمیں جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ بھول جانے کی دعا، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یعنی اول اور آخر میں اللہ کا نام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر شروع میں آپ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں اور کام شروع کر دیں اور بعد میں یاد آئے تو اس دعا کو پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ کھانا یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو پا کر کے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمائی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تم دعا پڑھا کرو، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ ہم کن الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کریں گے؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفوع ولا معدع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اسی طریقے سے اور ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا ورزقنی، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفوع ولا معدع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی دوسرا آدمی دعوت دے اور اس کی دعوت کو ہم قبول کریں تو دوسروں کے گھر میں جو آپ کھانا کھائیں اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دوسرے کے گھر میں کھانے کی دعا، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اس دعا کا معنی کیا ہے کہ اللہم بارک لہم، کہ اللہ ان کے روزی روٹی میں برکت دے، واغفر لہم ان کی مغفرت فرما، وارحمہم اور ان لوگوں پر رحم فرما۔ جانیے کہ آپ کو ان لوگوں نے دعوت دی، سوچیے کتنی اہم دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، کتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کو اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے کہ دوسرے کے گھر میں کھانے کی دعا، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہہ کر کے داخل ہو۔ کون سی دعا پڑھنا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت؟ کہ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا
توکلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دعا کو پڑھ کر کے ہمیں گھر میں داخل ہو جانا ہے۔ کون سی دعا پڑھنا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت؟ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے داخل ہو جانا ہے۔ جب ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں گے تو گھر میں برکتوں کا دروازہ کھلے گا، بیماریاں دور ہوں گی، شیطان بھاگے گا۔ اسی طریقے سے گھر سے جب ہم باہر نکلتے ہیں، کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، تو گھر سے باہر نکلنے کی بھی دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی اور بتلائی ہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا کون سی ہیں؟ کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس دعا کو پڑھ کر کے ہمیں گھر سے نکل جانا ہے۔ اب ہم گھر سے جو نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کے بعد اب جب ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں، یعنی موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں، کہیں سفر کے لیے نکلتے ہیں، اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے۔ تو چاہے وہ 4 ویلر ہو یا 2 ویلر ہو، یعنی کسی بھی گاڑی میں جب آپ بیٹھیں تو اس کو سواری پر سوار ہونے کی دعائیں بھی اللہ کے نبی نے سکھلائی ہیں۔ چاہے آپ بسوں میں سفر کر رہے ہوں یا ٹرینوں میں سفر کر رہے ہوں یا موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہوں یا سائیکل پر سفر کر رہے ہوں، جب آپ ان چیزوں پر بیٹھیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اس دعا کو پڑھ کر کے اس دعا کو ہمیں پڑھنا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اس دعا کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اور اگر ہم سفر میں ہیں تو سفر کی دعا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتب عنا بعدا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اگر ہم لمبے سفر میں ہیں، کسی گاڑی پہ سوار ہونے کے بعد ہمیں اس دعا کو پڑھتے جانا ہے۔ مثلا آپ کشن گنج سے ارریہ جا رہے ہیں یا پورنیہ جا رہے ہیں یا کہیں اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو گاڑی پہ بیٹھ کر کے اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے روز مرہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جائے تو قضاء حاجت یعنی پیشاب اور پاخانہ کے لیے ہم اور آپ جو جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم پیشاب اور پاخانہ کے لیے جاؤ تو اپنے پہلے بائیں پیر کو داخل کرو اور بائیں پیر کو داخل کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھو: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو پڑھ کر کے ہمیں پیشاب پاخانہ کے لیے بائیں پیر پہلے داخل کرنا ہے اور چلے جانا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب ہم نکلیں تو پہلے دائیں پیر کو نکالنا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: غفرانک غفرانک۔ صرف ایک بار کہہ دینا کافی ہے کہ غفرانک۔ اس دعا کو پڑھ کر کے ہمیں چلے آنا ہے، پیشاب اور پاخانہ سے نکل جانا ہے۔ اسی طریقے سے روز مرہ کی دعاؤں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی سکھلائی ہے کہ اگر تمہیں کبھی دودھ میسر ہو، یعنی گھر میں جو ہم گائے پالتے ہیں، بھینسا پالتے ہیں، تو ان کی جو دودھ ہوتے ہیں، ان کی دودھ جو ہم دوہتے ہیں، بس اوقات یہ دودھ جو ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھ کر کے ہم پیتے ہیں، اس دودھ پینے کی بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اور کہا کہ جب تم دودھ پیو، تمہیں اللہ تعالیٰ دودھ پلائے تو تم یہ دعا پڑھو: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو معلوم یہ ہوا دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اس دعا کو پڑھ کر کے ہمیں دودھ پینا 3 سانس میں پی لینا چاہیے۔